مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر جلوہ فکر معزز مہمان و شرکا حضرات و جملہ علماء ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میری تقریر کا عنوان ہے عصر حاضر میں اسلام کا احیاء اور طریقہ کار۔ منتخب عنوان پر کچھ روشنی ڈالنے سے قبل باعث تخلیق کائنات، فخر آدم، پنی آدم، نبی رحمت، شفیع امت، سرور ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ پورا ہو کر، اور آج بھی ہوگا ابراہیم سائمہ پیدا، آج بھی اگر ابراہیم سائمہ پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عالمی پیمانے پر اسلام کی جو حالت زار ہے اس سے ہر دانہ شخص واقف ہے۔ آج جس طرح اسلام کو دبانے، کچلنے اور صفائی ہستی سے مٹانے کی سرکوب کوشش کی جا رہی ہے وہ سب پر عیاں ہے۔ وطن عزیز ہندوستان میں بھی اب ماضی جیسا حال نہیں رہا ہے، یہاں بھی چند شرپسند عناصر اسلام کی عظمت، اس کی شان و شوکت پر پیچھے اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ بانی اسلام کے بارے میں جس طرح غلیظ ترین زبان کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ بالکل ہمیں ناقابل برداشت ہے۔ اسلام جو کہ پوری دنیا کا ایک واحد اور مقدس ترین پاکیزہ مذہب ہے، اسے بدنام کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہے ہیں۔ اگر ہم دوسری طرف اپنے مسلم معاشرے اور حال دیکھیں تو ہمیں دل افسوس ندامت سے بھر جاتا ہے۔ سیاسی، سماجی اور عملی اعتبار سے مسلمان جس قدر تنزلی کا شکار ہے، شاید دنیا کی کوئی ایسی قوم ہوگی جو اس طرح خستہ حالت میں ہو۔ بے علمی، بے روی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ مسلم خواتین آج بے پردہ ہو کر آزاد گھوم رہی ہے۔ مسلم خواتین پر مغربیت نے اتنا غلبہ حاصل کر دیا ہے کہ وہ مغرب زد کی طوفان سے باہر نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر اعتماد پیدا کریں اور اپنے اندر تعلیم پیدا کریں۔ اس لیے ہمیں کچھ اقدام کرنے ہوں گے اور کچھ اصولوں کو عملی جامہ پہنانا ہوگا، تب جا کے اسلام کی عظمت رفتہ بحال ہوگی۔ اس کے لیے سب سے پہلے نمبر ایک اسلام کی عظمت کی شان و شوکت کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے۔ تعلیم ہی دین و مذہب کی بنیاد ہے، علم ہی ہمارا بنیادی اثاثہ ہے۔ تعلیم کی کاملیت، تعلیم کی جامعیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منبر و میدان تک محدود نہیں بلکہ سیاسی میدان ہو یا سماجی میدان ہو، بادشاہوں کے شاہی محل ہو یا مالداروں کے شاہی محل ہو، ہر انسان کو تعلیمی سرگرمی کے مطابق انجام دینا ہوگا۔ علم نافع پیدا کرنے کے لیے اپنی تمام تر ذہنی فکری کی قوتوں کو صرف کرنا ہوگا، تب جا کر اسلام کی عظمت رفتہ بحال ہوگی، تب جا کر اسلام اور معاشرے میں سماج پیدا ہوگا۔ ورنہ ہمارا حال یہ ہوگا جس کو قلندر لاہوری یوں بیان فرماتے ہیں، نہ سنبھلا گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سنبھلا گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، یہ داستان تک نہ رہے گی تمہاری داستانوں میں، یہ داستان تک نہ رہے گی تمہاری داستانوں میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دوسری اہم چیز جس پر تمام مسلم سماج کو توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مسلم طبقہ اسلام کو نظریہ مانتے ہیں لیکن نظام حیات نہیں۔
ہم حرم کعبہ کی طرف جاتے وقت اللہ اکبر کا نعرہ تو بلند آواز میں کرتے ہیں، لیکن حرام کاری، حرام خوری، سود، خیانت، بے پردگی، جہیز کے بغیر ہمارا جینا ناممکن سمجھتے ہیں۔ اسلام کو بطور نظام حیات سمجھنے اور کم از کم اپنی گھریلو ذاتی میں نفاذ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام محض دعوے سے نہیں ہو سکتا ہے، لمبے لمبے بیانات کرنے، وقتی طور پر جوش و خروش کا مظاہرہ کرنے سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اسلام کی نشاط ثانیہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کے اصولوں کو عملی جامانہ پہنانا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج آپ اسے اکبری و محمودی میں شرکت فرما کر یقیناً اس کے فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں، لیکن عرس میں صرف شرکت کافی نہیں بلکہ اس کے ان کے سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضور محمد الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک دینی قائد نہیں تھے بلکہ شریعت و طریقت کے پاسدار تھے۔ ان کی صبح و شام ذکر رسول و ذکر خدا میں صرف ہوتی تھی۔ محمد الاولیاء صرف ایک نمازی نہیں تھے بلکہ شب بیدار، تہجد گزار، مرد درویش تھے۔ ان کی زبان ہمیشہ جھوٹ سے پاک و صاف رہتی تھی۔ تعلیم پر ان کا اس قدر فوکس تھا، اپنے قوم کے نادار غریب بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک شاندار دینی علمی قلعہ قائم فرما دیا۔ وہ چاہتے تو اپنے لیے شاندار بنگلہ بنا سکتے تھے، اس لیے آج کے لوگ بہت سارا ایسا کرتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علم کی افادیت احمدیت سمجھتے تھے، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے انسان دنیا سے ایک دن چلا جائے گا، ان قیامت تک باقی رہے گا، جس کو سید نپائی کے کافی کو بیان فرماتے ہیں، نہ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہمیں حضور محمد الاولیاء کی سیرت کو پڑھنے، پڑھانے اور اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کی ضرورت ہے۔ دارالعلوم فیض اکبری کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں۔ یہاں پر بچہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم میں بھی دسترس حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے اپنے محمودی کو شاد و آباد رکھیں۔ حضرت سید علی اکبر سنجرانی کی زیر سربراہی اور علامہ محمد ابو صالح قادری شمسی کی زیر صدارت میں دارالعلوم فیض اکبری کا نظام اس قدر عمدہ ہے کہ آپ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سمن کو ہمیشہ آداب رکھیں، شاد و آباد رکھیں اور اس کے فیضان کو دنیا میں عام و تام فرمائیں۔ میں اپنی تقریر کو ان اشعار پر حضور محمد الاولیاء کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سماعت ختم کرنا چاہتا ہوں کہ نہ شاہوں سے ملا ہے، نہ تونگر سے ملا ہے، نہ شاہوں سے ملا ہے، نہ تونگر سے ملا ہے، مجھ کو اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے۔ نہ شاہوں سے ملا ہے، نہ تونگر سے ملا ہے، مجھ کو اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے۔ اوروں کو ملا ہے تو مقدس سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدس سے ملا ہے،